صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا، یا اللہ کبھی خود سے مجھے دور مت کرنا۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے، آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا، سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ ابھی سب راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اسے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری طرح روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اور وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا، اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں نہیں توڑ سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ سہی مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ سجدہ بندگی ہے، سجدہ عقیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے۔ سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو نہ جانے ہم اب تک زندہ بھی نہیں رہ پاتے یا نہیں۔ چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مذاق نہیں بنائے گا، اور وہی واحد جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا۔ سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے،
اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں 5 دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتے تو یہ تمہاری بدنصیبی ہے۔ چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف بھاگ جاؤ، اس سے اس کی چاہت طلب کرو۔ اگر ناراض ہے تو جلدی سے منا لو، محبت میں پہل کیا کرو۔ وہ خفا ہو جائے تو خود چل کر اس کی طرف جایا کرو اور کہا کرو آپ تو واحد اور آخری سہارا ہے میرا، آپ ہی خفا ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا۔ اور یاد رکھو مانگنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، پھر چاہے وہ معافی ہو یا محبت۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے،